خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ خلق، اخلاق، اخلاقیات، یہ بڑے وسیع معنی میں یہ الفاظ ہیں۔ المفردات عربی زبان کے ڈکشنری سمجھ لیں آپ، کہ عربی زبان کے معنی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ انسان کی وہ جبلی اور طبعی جو صفات ہوتی ہیں جن کا ادراک صرف بصیرت سے کیا جاتا ہے، وہ خلق کہلاتی ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف میں یہ لکھا ہے کہ عن عبداللہ ابن المبارک انہ وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان چیزوں کو اخلاق میں شمار کرتے تھے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بسط الوجہ، کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، خوش ہو کے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ وبذل المعروف، اور بلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ یہ بھی اخلاق میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے اخلاق میں شمار کرتے تھے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ آپ بے شک ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ حشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے ام المومنین، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، میں پڑھتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اگر قرآن پڑھتے ہو تو سنو، سید عالم کا اخلاق قرآن ہے، پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے پورے قرآن میں، وہ خلق مصطفیٰ ہی تو ہے۔ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ حضور کا خلق ہے، اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے کامل صورت میں دیکھنا چاہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن میں کیا بیان ہوا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جن قرآن مجید میں جن
تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ عمل فرماتے تھے، اور قرآن مجید میں جن تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باز رہتے تھے، حضور وہ کام نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تصویر ہے۔ حضور کی ساری زندگی قرآن کی ایک عملی تفسیر تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی عبارت میں پیش کیا جائے تو وہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اگر ہم حضور کی ساری سیرت کو عبارتوں میں پیش کرنا چاہیں تو وہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور اگر قرآن مجید کی آیات کو ہم کسی انسانی پیکر میں انہیں ڈھالیں تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے احباب، اس کائنات میں جتنے بھی عمدہ اخلاق تھے وہ سارے کے سارے ذات مصطفیٰ میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ جتنے بھی اچھے اخلاق اس کائنات میں تھے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسان کامل کی ذات ہے، مکمل ترین ذات۔ اور آپ کے خلق کو اس لیے بھی عظیم کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کے جامع تھے۔ جتنے اخلاق تھے حضور کی ذات میں جمع تھے۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حضور نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی بچے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر گئیں۔ آپ 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خادم آپ کے پاس رہے، تو وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، حضور کی خدمت کی۔ فما قال لی اف قط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کبھی حضور نے انہیں اف بھی نہیں کہا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، اور جو میں نے نہیں کیا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دنیا میں کوئی اور بھی حضور جیسے اخلاق کا مالک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی محبوب زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمت ظلمہا قط، کہتی ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی ذات
کے متعلق کبھی کسی شخص سے حضور نے ظلم کا بدلہ لیا ہو. اپنی ذات اقدس کے متعلق حضور نے کبھی بھی کسی سے ظلم کا بھی بدلہ نہیں لیا. یہ ہیں حضور کے اخلاق. اور پھر فرماتی ہیں ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرتا تو پھر آپ اس سے اس حرمت کا ضرور بدلہ لیتے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑتا تو اس شخص پر عذر و غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوتے. لیکن اپنی ذات اقدس کے لیے حضور نے ساری زندگی اگر کسی نے ظلم بھی کیا تو حضور نے بدلہ نہیں لیا. اللہ اکبر. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق تھا کہ جس شخص نے آپ پر جتنی بھی زیادتی کی آپ نے اس سے اپنی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا بلکہ حضور نے اسے معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کی بدسلوکی کا بھی بدلہ بدسلوکی سے نہیں دیتے تھے. یہ کون ہے؟ جس سے لاڈلا اس کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ پوری کائنات کے سرداروں کے سردار ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے حضور کا کمال اخلاق یہ ہے کہ حضور اس کی بدسلوکی پر بھی اس سے بدسلوکی نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معذرت کرتا، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی بعد میں معذرت کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے عار نہیں دلاتے تھے بلکہ حضور فوراً اس کی معذرت قبول فرما لیتے تھے. اگر کوئی غلطی لے کے آ گیا مجھ سے حضور غلطی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معاف فرما دیا کرتے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درگزر کرتے. یہ نہیں کہ دل میں گانٹھ مار کے رکھ لیتے، نہیں. اگر کوئی تکلیف بھی پہنچا دیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو جیسے وہ سنی انسنی نہیں بندہ کر دیتا، درگزر کر دیتے، معاف کر دیتے. اللہ اکبر. یہ وہ محبوب ہیں جن کے لاڈ خالق کائنات خود لڑاتا ہے. یہ وہ محبوب ہیں جن کے اخلاق میں آپ کے